بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقول لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. سب ملكي يا نور يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الحساب. اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو عزتوں کو ختم کر دیتے. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. گناہوں کو معاف کر دے جو مصیبتوں کو نازل کراتے. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. گناہوں کو معاف کر دے جن سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہاں حرم میں جتنی دعائیں مانگ لے لیکن کچھ گناہ ایسے جو دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے. ان گناہوں کو معاف کر دے جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك
اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائح ساترا. تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے اور میرے عیوب کو چھپا سکے. ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت ما شاء الله ظلمت نفسي ظلمت وتجرأت بجهلی. میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جہالت کی وجہ سے بڑی جرأت کی. وسکنت الی قدیم ذکرک لی ومنک علی. میں سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تو نے مجھ پر پہلے بھی بہت احسان کیے. اللہم مولایا کم من قبیح سترتا. کتنے احسان کیے، کتنی برائیوں کو تو نے چھپا لیا یا اللہ. وَكَم مِّن فَادِحٍ مِّنَ الْبَلَاءِ أَقَلْتَ وَكَم مِّن عِثَارٍ وَقَيْتَ وَكَم مِّن مَّكْرُوهٍ دَفَعْتَ. کتنے برے کاموں کے شر سے بچا لیا. وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ. اور کتنی خوبیاں جن کا میں اہل بھی نہیں تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی ہے. اللہم عظم بلائی. بس میری مصیبت بہت بڑھ گئی ہے. وَعَفُرَتْ بِي سُوءُ حَالِي وَقَصُرَتْ بِي أَعْمَالِي وَقَعَدَتْ بِي أَغْلَالِي وَحَبَسَنِي عَنْ نَفْعِي بُعْدُ آمَالِي وَخَدَعَتْنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا وَنَفْسِي بِجِنَايَتِهَا ومثالي. يا سيدي وأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي. وہ گناہ جو میں نے تنہائی میں کیے ان کی خاطر مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا. ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري. اور رازوں کو نہ کھول دینا. ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي. اور جو خلوتوں میں کام کیے اس پر عذاب دینے میں مجھے جلدی نہ کرنا. ودوام تفریطی وجہالتی وکثرت شہواتی وغفلتی. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا. إلهي وربي من لي غيرك. تیرے سوا میرا کون ہے. اسألو کشف ضری. جسے اپنی مصیبت کو بیان کروں. والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تذييل عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري. میں تقصیر کے بعد آ گیا ہوں بالآخر تیری بارگاہ میں بالخصوص جس سرزمین پر آپ موجود ہے. اے پروردگار میں حسین کے حرم میں آیا ہوں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے. واسرافی علی نفسی. اپنے نفس پر اسراف کے بعد لیکن کیسے آیا ہوں. معتذرا نادما منکسرا
مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، شرمسار ہو کر ندامت کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے اعتراف کرتا ہوں گناہوں کا، لاجدو مفرم مما کان منی، جو کچھ کر چکا ہوں اس کے بعد فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے، ولا مفزعا توجہ الیہ فی امری غیر قبولک عذری، صرف ایک راستہ ہے، تو میری معذرت قبول کر لے، وادخالک یا فی سعۃ من رحمتک، اور مجھے اپنے وسیع رحمت کے دامن میں جگہ دے، اللہم اقبل عذری، بس میری معذرت قبول کر، وارحم شدت ضری، میری تکلیف کی سختی پر رحم کر، وفکنی من شد وثاقی یا رب غفادنی یا رب۔ ماشاء اللہ، اتنے مومنین اور مل کے یا رب ضعفاء بدنی ورقت جلدی ودقت عظمی، میرے بدن کی ضعیفی پر رحم کر اور میرے جلد کی فرسودگی پر، یعنی جلد ختم ہو جائے گی، ودقت عظمی، میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر، جیسے جیسے سن بڑھتا جائے گا ہڈیوں میں طاقت ختم ہو جائے گی، پروردگار تو رحم فرما، یا من بدأ خلقی، تو ہی وہ ہے جس نے میری خلقت کو شروع کیا، وذکری، مجھے ہمیشہ یاد رکھا، وتربیتی، میری تربیت بھی تو نے کی، وبری، ہمیشہ میرے ساتھ احسان کیا، وتغذیتی، مجھے غذا کھلائی، کھانا کھلایا، اپنی ابتدائی کرم، ایک تو پہلے سے کرم کرتا ہے، وصالح برکا بھی، ماشاءاللہ کچھ سطائیں بلند ہو رہی ہیں، خدا کے احسانات یاد کر کے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، پروردگار میں شرمندہ ہوں، یا الہی وسیدی وربی اتراک معذبی بنارک بعد توحید، کیا تو جس نے تیری توحید کا اقرار کیا ہو اسے جہنم میں ڈال دے گا اے خدا؟ وَبَعْدَ مَنْ تَمَا عَلَيْهِ قَلْبِي مِن مَعْرِفَتِكَ، جس دل میں تیری معرفت ہو کیا اسے جلا دے گا تو، وَلَيْجَ بِي لِسَانِي مِن ذِكْرِكَ وَاعْتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِن حُبِّكَ، وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِي وَدُعَائِي خَاضِعًا لِرُبُوبِيَّتِكَ، ہیہات نہیں، تیرے کرم سے ایسا ممکن نہیں ہے پروردگار جو زبان تیرا ذکر کرے تو اسی زبان کو عذاب دے دے، پس میری زبان کو توفیق دے، اس پر صرف اچھی باتیں جاری ہوں، معصیت نہ ہو، انت اکرم من ان تضیع من ربیت، اس کا ترجمہ آپ جانتے کیا ہے، تو اس سے بہت کریم ہے کہ تو ایسے شخص کو خود ضائع کر دے جسے تو نے پالا ہو، او تبعد من ادنیت، تو ایسے شخص کو دور کر دے جسے تو نے خود بلایا ہو۔ اے مولا، اے مولا حسین، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشنا ہوتا تو اس مقام پر نہ بلایا ہوتا، اے حسین پھر کیوں بلایا تھا اپنے حرم میں؟ اگر معاف نہ کرنا تھا تو پھر مولا کیوں بلایا تھا؟ مولا آپ نے بلایا، اس کا مطلب ہے کہ آپ عطا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ آپ نے شروع ہی سے نہ بلایا ہوتا۔ مولا آپ کو آپ کی اس سکینہ کا واسطہ جس نے بہت تماچے کھائے تھے، تو اس سے بہت کریم ہے کہ تو ایسے شخص کو دور کر دے جسے تو نے خود بلایا ہو۔ اے آقا، آپ نے مجھے نہ عطا کرنا ہوتا تو نہ بلایا ہوتا، او تو شرد من راویت او تو سلم الى البلائے من کفیت ورحمت، ساری دعائیں اپنے دل میں رکھیے گا، سب کے نام دل میں رکھیے گا، جن جن نے التماس سے دعا کا، ولیت شعری یا سیدی وإلہی ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، جو سجدہ کر چکے ان چہروں پر کیا تو عذاب دے گا، وعلى
على ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك. سب مل کے یا کریم یا رب یا کریم، اور بہتر ماشاءاللہ، یا کریم یا کریم، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته، وكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أمر طول البلاء ومدته. ولئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني. صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك وبعزتك. يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا غاية آمال العارفين، يا غياث وعليكم السلام، يا غياث المستغيثين. ایک مرتبہ اور یا غیاث
یا حبیب قلوب الصادقین، فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، اے سچوں کے دلوں کے محبوب، ویا الہ العالمین، اور اے عالمین کے پروردگار، افتراک سبحانک یا الہی وبحمدک تسمع فیہا صوت عبد مسلم سجن فیہا بمخالفته وذاقت مع عذابها بمعصیته وحبس بين أسماقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تعلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أسباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة، پروردگار عطا کر دے اسی رات میں، آج رات شب جمعہ یہیں سرزمین کربلا پر معاف کر دے پروردگار، ابھی هذه الساعة، بلکہ اسی لمحے میں کیا معاف کر دے، کل جرم اجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين مكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأنت
توفر حظی من کل خیر انزلتا، ہر وہ خیر جو تو نازل فرمائے اس میں میرا نصیب قرار دے، او احسان فضلتا او بر نشرتا، ہر وہ نیکی جیسے تو نے عام کیا اس میں میرا بھی حصہ قرار دے، او رزق بسطتا، ہر وہ رزق جیسے تو عام کر دے اے پروردگار اس رزق میں بھی مجھے بھی حصہ قرار دے، یعنی میرے رزق میں وسعت عطا فرما، او ذنب تغفرو او خطأ تسترو یا رب یا یا رب یا الہی و سیدی و مولا یا مالک رقی یا من بیدہ ناصیتی ہے، وہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا علیما بضری و مسکنتی ہے، وہ جو میرے فقر و فاقہ کو جانتا ہے، میری مسکینی کو جانتا ہے، یا خبیرا بفقری و فاقتی یا رب یا رب یا رب، ایک مرتبہ اور یا رب یا رب، اسألك بحقك وقدسك واعظم صفاتك واسمائك، تیرے عظیم نام اور صفات کا واسطہ کیا دعا کر رہے ہیں، ان تجعل اوقاتی فی اللیل والنہار بذکرک معمورا، میرے دن اور رات کے اوقات کو تیری یاد سے معمور کر دے، یعنی ہمیشہ تجھے یاد رکھو ہر عمل سے پہلے، وبخدمتک موصولا، تیری جناب میں پہنچنے کی توفیق ہو، وَعَمَالِي عِنْدَكَ مقبولا، اور میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، زیارت قبول ہو جائے، مصائب پڑھنا قبول ہو، سننا قبول ہو، عزاداری گریاں قبول ہو، تمام نیکیاں قبول ہو، حَتَّى تَكُونَ أَعْمَالِي وَأَوْرَادِي كُلُّهَا وِرْدًا وَاحِدًا وَحَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَدًا، یا سیدی یا من علیہ معولی یا من الیہ شکوت احوالی، آخری یا رب دعا کریے، یا رب یا رب یا رب یا رب قم علی خدمتک جوارحی، میرے اعضاء میں اپنی اطاعت کے لیے قوت عطا کر۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں خواہش کرتے ہیں مولانا صاحب اب عمر کے سلسلے میں پہنچ چکے ہیں، اب اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، صحیح طریقے سے عام طرح بیٹھ کے پڑھنی پڑتی ہے، بات مسائل ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، پروردگار میرے جسم میں تیری اطاعت کے لیے قوت عطا کر دے۔ وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزِيمَةِ جَوَانِحِي، اور میرے ارادوں کو تیری اطاعت کے لیے مضبوط بنا دے، یعنی جسم بھی مضبوط ہو، دل کا ارادہ بھی قوی ہو۔ وَحَمْلِيَ الْجِدَّ فِي خَشْيَتِكَ وَالدَّوَامَ بِالِاتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ حَتَّى أَسْرَحَ إِلَيْكَ فِي مَيَادِينِ السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين، مجھے مومنین کے جوار میں رکھ، یعنی جو میری گیدرنگ ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، ایمان والوں کے ساتھ ہو۔ اللہم ومن ارادنی بسوء فارد، جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے تو ویسا ہی ارادہ اس کے ساتھ کر۔ ومن کادنی فکد، جو میرے ساتھ مکر و فریب کرے تو ویسا ہی ارادہ اس کے ساتھ کر۔ واجعل لی من احسن عبیدک نصیبا عندک، جو تیرے بہترین بندوں کا نصیب ہو سکتا ہے وہ عطا کر۔ واقربہم منزلۃ من
منك وخصهم ذلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك فجد لي بجودك. یہ مقام تیرے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. واتم علی بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي فبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. یا سریع کیا بات ہے سبحان اللہ. یا سریع ختم ہو گئی دعا. یا سریع رضا یا سریع. ایک مرتبہ ان کا پنجتن پاک کے نام سے یا سریع اے اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے. اللہ جانے اگلی شب جمعہ کہاں ہے ہم دنیا میں, کوئی ہے بھی زندہ کہ نہیں ہے, اور کب شب جمعہ پھر کربلا میں آنا ہے. اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے, کہ یقیناً جو تو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے, جس کا ذکر ہر بیماری سے شفا ہے. بے شمار مومنین نے دعائے صحت کی شفا کی گزارش کی ہے. سینکڑوں ایسے ہیں کہ جو اس وقت دنیا کے پتہ نہیں کن کن علاقوں سے وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں گے. سارے مریضوں کی شفا یابی کی نیت سے مل کر میرے ساتھ کہیے گا یا من اسمو دوا وذکرہ شفا یا من اسمو وذکرہ وطاعته غنا ارحم پر رأس ماله الرجا. اس پر رحم کر جس کی واحد امید گریہ ازاری ہے, بس اس کے سوا کیا ہے ہمارے پاس. وسلاحه البکا یا سامغ النعام, اے نعمتیں عطا کرنے والے, یا دافع النقام, اے بلاؤں کو دور کرنے والے, یا نور المستوحشین فی الظلام, اے تاریکیوں میں روشنی عطا کرنے والے, یا عالم اللہ یعلم, اے وہ عالم جسے کسی نے تعلیم نہیں دی. صلی علی محمد وآل محمد وافعل بما انت اہل, وصلی اللہ علی الرسول والائمة المیامین من آل وسلم تسلیما کثیرا. محمد وعجل فرجہم. شب جمعہ کیوں مخصوص ہے کربلا میں شہزادہ علی اکبر سے؟ اس لیے مخصوص ہے کہ ملا عباس مازندران ایران کا ایک شہر ہے, وہاں سے زیارت کے لیے آ رہے تھے. زیارت کے لیے پیدل آ رہے تھے اس زمانے میں جب کوئی موقع وغیرہ نہیں ہوتے تھے. تو بہت ہفتوں تک چلتے رہے, پھر بہت خستہ ہو گئے تھے, لیکن شب جمعہ تھی. دور سے دیکھا حسین کا گنبد نظر آ رہا ہے, کہتے مولا مجھے اتنی طاقت دے, میں بہت خستہ ہو گیا ہوں, پیروں میں چھالے ہیں مولا, میں چل نہیں پا رہا, لیکن میں شب جمعہ پہنچ جاؤں تیرے حرم میں. کہتے مولا مجھے توفیق دے کہ میں پہنچ جاؤں شب جمعہ. کہتے میں لڑکھڑاتا گرتا پڑتا کسی بھی طریقے سے پہنچ گیا شب جمعہ فجر سے پہلے حسین کے حرم میں.
تو کہتے میں نے سوچا جس کے گھر جاؤ پہلے اپنی حاجت کیا کہنا، اگر اس کے گھر کوئی میت ہوئی ہو تو پہلے تو پرسہ دیتے ہیں نا. تو میں نے سوچا مولا جس کے گھر ایک میت ہوئی ہو تو ایک پرسہ دیتے. جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہو تو مولا کس شہید کا پرسہ دوں؟ سمجھ نہیں آ رہا کون سے شہید کا پرسہ دوں. کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ دوں، یا قاسم کی پامال لاش کا پرسہ دوں، سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کا پرسہ دوں، زینب کی چھدی ہوئی چادر کا پرسہ دوں؟ کون سا پرسہ دوں مولا؟ میرے لیے سمجھ نہیں آ رہا. کہتے پھر میں نے کہا مولا میرے پاس مرثیے کی کتاب ہے، میں کتاب کھولتا ہوں، جس شہید کا مرثیہ آگے میں شہید کا مرثیہ پڑھ دوں گا. ملا عباس کہتے ہیں جیسے میں نے کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا. میں نے اکبر کے مسائل پڑھنا شروع کیے. وہ کتنا سخت وقت تھا اس بوڑھے باپ پر جب جوان بیٹا اسے چھوڑ کر چلا. اکبر کے لاشے پر حسین پہنچے تو کبھی یہاں گرتے تھے کبھی وہاں گرتے تھے، اٹھے اور پھر چلے. کہتے ہیں ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، آنکھوں کا نور چلا گیا بیٹا، کچھ نظر نہیں ماتم کرنا یا حسین کہہ کے ماتم کرنا. ابھی مجھے کچھ مسائل پڑھنے ہیں لیکن میں واقعہ مکمل کروں. یہ ملا عباس کہتے ہیں کہ میں مسائل پڑھ رہا تھا، بے تحاشا حرم میں گریا ہو رہا تھا. اس کے بعد شب جمعہ ختم ہو گئی، میں اپنے مسافر خانے آ گیا، آرام کر رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا آقا حسین تشریف لائے. مجھ سے کہا اے ملا عباس تیرا شکریہ، تو نے میرے حرم نے مجھے اکبر کا پرسہ دیا. یا علی. ہاں ایک مومن کی خاص گریے کی آواز بلند ہوئی. حق یہی ہے کہ جب حسین آئے شکریہ کرنے کے لیے یہ بہت سے ماشاءاللہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو زائرین کی بڑی خدمت کرتے ہیں. ہر مومن کوشش کرتا ہے کچھ اور بھی زیادہ خدمت کرتے ہیں، میں انہیں ہدیہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. اور بالخصوص ہمارے محسن بادامی صاحب جو زائرین کے لیے اور عزاداروں کے لیے، ان کا دل مجلس کے لیے کھلا ہوتا ہے، سب آ سکتے ہیں ماشاءاللہ مجلس میں، وہ اہتمام کرتے ہیں. تو ان کے لیے جملہ کہتا ہوں. امام حسین نے کہا اے مولا عباس جب تو جانا نا مازندران واپس، تو ایک شخص کا نام بتایا، علاقہ بتایا کہ اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا. کہتے مولا میں نے مولا سے طلب کے کہا مولا ساری دنیا آپ کو سلام کرنے کربلا آتی ہے، آپ کہہ رہے میں اسے جا کر آپ کا سلام پہنچاؤں؟ مولا وہ کون ہے؟ کہ مولا عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے تو وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے. اس سے کہنا حسین نے تجھے سلام کہا. حسین نے تجھے سلام کہا ہے. رو لینا شب جمعہ حسین کی ماں کی خاطر. کہنے اللہ عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میری دوسری وصیت ہے میرے حرم میں اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ میرے حرم میں اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. میں نے کہا مولا کیا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، کیا میں نے اشتباہ پڑھ دیا؟ کہا نہیں تو نے ٹھیک پڑھا ہے، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں یا حسین. آج جب آپ زری کے سامنے گئے حسین کی، آپ نے سلام کیا حسین کو، وہاں حسین کی ماں فاطمہ زہرا موجود. ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کو آتی ہے. جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے ہیں فاطمہ کو غش آ گیا، فاطمہ کو غش آ گیا ہے. اور حق یہی ہے. ارے جو کوفہ کے بازار میں عورتیں دیکھ کر کہے اس کی ماں زندہ لاؤ، وہ دادی کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ فاطمہ کی. اکبر آئے، ادب سے بیٹھ گئے. دیکھو آج تو اگر تفصیلی مسائل کچھ ہو جائے تو حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آج یہاں نہ پڑھے تو پھر کب پڑھیں گے. بابا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی جاؤں؟ استأذن اباہ فاذن له، مقتل کا جملہ ہے. حسین سے اجازت طلب کی اکبر نے، فوراً حسین نے اجازت دی. ہر ایک کو روکتے تھے، اپنے بیٹے کو نہیں روکا. استأذن اباہ فاذن له، فوراً. بس اپنی داڑھی کو بلند کیا،
اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، کہ پروردگار تو گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ جب ہم تیرے نبی کو دیکھنا چاہتے تھے تو میں اپنے اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ پروردگار اب شبیہ مصطفیٰ جا رہا ہے۔ علماء سے میں نے سنا ہے، لیکن حسین نے یہ بھی کہا بیٹا میں نے تو اجازت دے دی، جاؤ ماں سے اجازت لے کر، ماں سے بھی اجازت لے کر آؤ، حق ہے۔ اکبر گئے، فوراً اپنی مادر سے اجازت لے کر فوراً ہی باہر آئے۔ کہ نہیں میرے لال، اس ماں سے نہیں جس نے 18 برس پالا تھا۔ بیٹا حق ہی ہے کہ جاؤ پھوپھی سے اجازت لے کر۔ اکبر کے لیے بڑا سخت ہے، آئے ادب سے بیٹھ گئے بی بی کے سامنے۔ حسین کا فرزند ہے، ادب حفظ مراتب کو جانتا ہے، ادب سے آ کے بیٹھ گئے۔ کہا پھوپھی اماں ایک سوال ہے، آپ کا رتبہ زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ بلند ہے؟ اللہ اکبر، بیٹا یہ کیسا سوال ہے؟ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے، فاطمہ زینب کی بھی سیدہ ہے، زینب سیدۃ النساء العالمین ہے۔ کبھی پھوپھی اماں آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب کی صدائیں بلند ہیں۔ اللہ جانے پھر کربلا میں کب کس کی حاضری ہوگی۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعی شب جمعہ نصیب ہو جائے، جیسے کربلا میں علی اکبر پر رونا، تو یقیناً قیامت میں فاطمہ زہرا کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ ایک مرتبہ اکبر اٹھے، لیکن جب خیمے سے نکلے تو کیسے نکلے؟ کبھی کوئی بیوی آتی ہے، کبھی کوئی چھوٹی بچی۔ اور علامہ ذیشان جوادی لکھتے اپنی کتاب میں، اکبر ایسے چلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ اتنا گریا تھا، اتنا گریا تھا کہ جیسے جنازہ نکل رہا ہو۔ بار بار خیمے کا پردہ اٹھا، کوئی دامن تھام رہا تھا۔ ماتم کرنا کون دامن تھام رہا تھا؟ کوئی بزرگ بھی ہوتی تو شالہ تھامتی، یہ یقیناً کوئی بچی ہے، 4 سال کی بچی اکبر کے دامن سے لپٹ کے کہہ رہی تھی بھیا اکبر۔ ارمان تھا پہناؤگی پوشاک شاہانی، افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر علی اکبر۔ ماشاءاللہ کہتی تھی یہ ماں علی اکبر، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، یہ کیا ہوا دلبر ہے علی اکبر۔